Welcome to my channel Earth Stories. Do not forget to like, comment and subscribe. یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ماضی سے نجات پانے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی وجہ سے اداس رہتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ ماضی کو کیسے چھوڑا جائے اور سکون کیسے پایا جائے۔ یہ ان لوگوں کو امید دیتی ہے جو آخر تک اسے دیکھتے ہیں اور ایک اہم سبق سکھاتی ہے کہ ماضی کو چھوڑ دینا ہماری زندگی کیسے بدل سکتا ہے اور ہمیں خوشی دے سکتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ماسٹر ہیروشی نام کا ایک زین ماسٹر تھا جسے اس کی حکمت اور سکون کے لیے جانا جاتا تھا۔ دور دور سے لوگ اس سے مختلف مسائل پر رہنمائی لینے آتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان عورت جو غم کی شدت میں مبتلا تھی زین ماسٹر کے پاس آئی اور اس سے مدد طلب کی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اپنے درد کو کیسے چھوڑا جائے اور سکون کیسے پایا جائے۔ زین ماسٹر نے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، میرے عزیز، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا تکلیف ہے۔ نوجوان عورت روتے ہوئے کہنے لگی، ماسٹر، میں غم سے بھری ہوئی ہوں۔ میں نے ایک پیارے کو کھو دیا ہے اور میں اس غم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ روزانہ میں یادوں میں گھری رہتی ہوں اور یہ عذاب مجھے ستاتا رہتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیسے میں اپنے دل میں سکون حاصل کر سکتی ہوں۔ زین ماسٹر نے دھیان سے سنا، ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ انہوں نے عورت سے کہا، میرے ساتھ آ۔ انہوں نے اسے ایک دریا کے کنارے لے جایا جو خانقاہ کے قریب بہہ رہا تھا۔ انہوں نے دریا کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ عورت نے کہا، سر، یہ ایک دریا ہے۔ زین ماسٹر نے پوچھا، کیا تم دیکھ رہی ہو کہ پانی دریا میں بہہ رہا ہے؟ عورت نے سر ہلا کر کہا، جی ہاں۔ زین ماسٹر نے پوچھا، اگر میں پانی کو بہنے سے روک دوں تو کیا ہوگا؟ عورت نے کہا، سر، پانی رک جائے گا اور ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ زین ماسٹر نے پوچھا، کیا وہ اب بھی دریا کہلائے گا؟ عورت نے کہا، نہیں سر، یہ زیادہ ایک تالاب کی مانند ہو جائے گا۔ زین ماسٹر نے پوچھا، کیا وہ پانی اتنا ہی صاف اور تازہ ہوگا جتنا ابھی ہے؟ کیا وہ پینے کے قابل ہوگا؟ عورت نے کہا، نہیں سر، پانی خراب ہو جائے گا اور وقت کے ساتھ آلودہ ہو جائے گا۔ زین ماسٹر نے کہا، تم بالکل درست ہو۔ اگر پانی ایک جگہ رک جائے تو یہ گندا اور غیر صحت بخش ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے عورت کی طرف موڑ کر کہا، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اگر تم اپنے ماضی کی یادوں اور جذبات کو پکڑ کر رکھو گی تو تمہارا ذہن بھی ایک تالاب کی طرح بن جائے گا۔ وقت کے ساتھ یہ منفی خیالات، غصہ اور مایوسی سے بھر جائے گا۔ ماضی کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے پانی کو بہنے دینا جو اسے صاف اور تازہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اپنے درد اور غم کو چھوڑ دینا تمہیں تکلیف سے آزاد کرے گا۔ حقیقی سکون اور شفا تبھی ملتی ہے جب ہم ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نوجوان عورت نے زین ماسٹر کی آنکھوں میں دیکھا اور رہنمائی طلب کی۔ اس نے پوچھا، لیکن ماسٹر، میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں اپنے اندر کے درد کو کیسے ختم کروں؟ زین ماسٹر نے شفقت سے کہا، چھوڑنے کا آغاز قبولیت سے ہوتا ہے۔ جو ہو چکا ہے اسے قبول کرو۔ اپنے درد کو قبول کرو اور یہ سمجھو کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ یہ جان لو کہ ماضی کو پکڑ کر رکھنے سے کچھ نہیں بدلے گا، بلکہ یہ صرف تمہارا موجودہ لمحہ لے لے گا اور تمہیں زندگی کی خوبصورتی دیکھنے سے روکے گا۔ معاف کرنا سیکھو، دوسروں کو بھی اور خود کو بھی۔ غصہ اور الزام کو پکڑ کر رکھنے سے تم تکلیف کے چکر میں پھنسے رہو گی۔ معافی دینے سے تم غصے سے آزاد ہو جاؤ گی اور دل کو آگے بڑھنے کے لیے کھول دو گی۔ نوجوان عورت نے زین ماسٹر کے الفاظ کو غور سے سنا اور اس کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی۔ دل میں شکر گزار ہو کر اس نے ماسٹر کو جھک کر سلام کیا اور کہا، شکریہ ماسٹر، میں قبولیت اور معافی کی مشق کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ ماضی کو چھوڑ کر میں سکون پا سکتی ہوں اور اپنے دل کو شفا دے سکتی ہوں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماضی کو چھوڑنا ہماری روزمرہ زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ ہماری زندگی بھی ایک بہتے دریا کی طرح ہے جو ہمیشہ بہتی اور بدلتی رہتی ہے۔ ماضی میں پھنسے رہنا ایسا ہے جیسے پانی کو روکنا اور اسے تالاب بنا دینا۔ ایک تالاب وقت کے ساتھ گندا، آلودہ اور غیر صحت بخش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے ماضی کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں
तो हमारा जहन मनफी ख्यालात, दर्द और गम से भर जाता है। माजी को छोड़ना दरिया को बहाल करने की तरह है, और जब हम माजी को छोड़ते हैं तो हम अपने मनफी जज्बात और एहसासात को भी छोड़ देते हैं और एक बहते दरिया की मानिंद ताज़ा हो जाते हैं। माजी से आगे बढ़ना हमें कबूलियत और मुआफ़ी सिखाता है। कबूलियत और मुआफ़ी हमें इस गम और दर्द से आज़ाद करती है जो हमें पीछे रोके रखती है। माजी की तकालीफ और पछतावे को पकड़कर रखना हमें भारी कर देता है और आगे बढ़ने से रोकता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम हर जगह पत्थरों से भरा हुआ एक भारी बैग उठाए फिरते हों। लेकिन जब हम सीख लेते हैं कि माजी को कैसे छोड़ना है, तो ये ऐसा है जैसे हम वो बैग गिरा देते हैं और खुद को हल्का, आज़ाद और ज्यादा परसुकून महसूस करते हैं। छोड़ देना का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं या जो हुआ इसे इनकार करें, बल्कि ये कबूल करने के बारे में है कि किया हो चुका है और खुद को शिफा देने की इजाजत देने के बारे में। ये इन चीजों को छोड़ने के बारे में है जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते, और उन चीजों पर तवज्जो मरकूज करने के बारे में है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम छोड़ देते हैं तो हम अपने आप को नए मौके, तजुर्बात और खुशियों के लिए खोल देते हैं। लिहाजा हमेशा याद रखो कि कभी कभी सबसे बहादुर काम जो हम कर सकते हैं वो है छोड़ देना, और इस बात पर भरोसा करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि छोड़ने में ही हमारी सबसे बड़ी आज़ादी और सुकून छपी होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए